ویلکم بیک ناظرین. یہ وہ موقع ہے جب سیاست نہیں کرنی چاہیے اور کرسی کا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے. لیکن میرا یہاں پر زعیم قادری سے یہ سوال ہے. زعیم, آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے, لیکن ایک سوال میرا بھی یہ ہے کہ کیا بون کانفرنس کا بائیکاٹ احتجاج کا بھرپور طریقہ ہے؟ بس یہ بھرپور وار ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا؟ بی بی کہ دیکھیں, ابھی پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی کی بات کی گئی ہے, تو پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی کو انڈورس کرنے کا ذمہ بہرحال حکومت کا ہوا کرتا ہے. آپ دیکھیں جو پارلیمنٹ کی قراردادیں ہیں ان کی کس طرح دھجیاں اکھیڑی گئی, کس نے اس پہ کان دھرے, کس نے اس پارلیمنٹ کو سیف گارڈ کر رہا ہے؟ میں نے تو نہیں کرنا, وہ تو حصہ تو آپ کی جماعت بھی ہے نا. صحیح, آپ یاد کریں, آپ واک آؤٹ کر لیتے, آپ نکل جاتے, آپ کہتے کہ جی یہ نہیں مان رہے باتیں, تو پھر ہم واک آؤٹ کرتے ہیں. ہم تو اس پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی کے وی آر فار دی سینکٹیٹی آف دی پارلیمنٹ. ہم نے تو سینکٹیٹی کی پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی کو انڈورس کیا 80 ڈرون اٹیکس پہ قرارداد پیش کر کے. اس کے بعد کیا ہے اس کی امپلیکیشن ہوئی, وہ ہم نے تو نہیں کروانی, گورنمنٹ نے کروانی ہے. اور جہاں تک نہ کہنے کی بات ہے, وی ہیڈ پٹ آور فٹ ڈاؤن. آپ یاد دیکھیں, یا تو آپ یہ کہیں کہ وہ قرارداد جو تھی وہ صرف پیپلز پارٹی کی تھی, وہ تو پوری کنسنسس کے ساتھ قرارداد تھی. تو معذرت کے ساتھ پارلیمنٹ آج وہ طاقت نہیں رکھتی, اور اس کی طاقت کو ختم کرنے میں سب سے بڑی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان فیصلوں کو اس کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کیا جائے. اسی لیے ہم عوام کے پاس سڑکوں پر چلے گئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے فیصلے حکومت کے حکومت کے لیے پارلیمنٹ کے فیصلوں کا احترام ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قوموں کے جب بھی فیصلے ہوتے ہیں, قوموں کے جب بھی فیصلے ہوتے ہیں, قوموں کو پہلے یونائٹ ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بات کرنے نہیں دے رہے, بات کرنے آپ دیکھ لیجئے گا کہ شمسی ایئر بیس حکومت نہیں خالی کروا سکے گی, نہیں خالی کرا سکے گی. شمسی ایئر بیس 1992 میں دیا گیا تھا, نواز شریف کی حکومت تھی جناب. 1992 میں شمسی ایئر بیس دیا گیا تھا, نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, جو کہ انہوں نے یو اے ای کو دیا. اور اس کے بعد جو سبلیٹ ہوا, آپ لوگوں نے 1992 میں یو اے ای کو دیا تھا, جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی. اب رہی بات کہ جو انہوں نے گندے کام کیے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی حکومت صحیح کرنے جا رہی ہے. جو انہوں نے گندے کام کیے 1992 میں آپ پوچھیں کہ آپ نے شمسی ایئر بیس دیا نہیں دیا, پی ایم ایل این کی حکومت تھی, اس کی حکومت تھی. آپ نے جو گندے کام کیے اب اس کی صفائی ہم نے کرنی ہے. کبھی مشرف کے گندے کاموں کی صفائی بھی ہم نے کرنی ہے. مشرف صاحب کے اب ہم کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھو قوموں کو جو ہے متفق ہونا چاہیے. پارلیمنٹ جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن ہونا چاہیے, اور جوائنٹ پارلیمنٹ کے سیشن میں جو بھی پالیسی بنے گی جذبات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے, جذبات کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے, ایک کرسی کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے. آپ ملک کی سالمیت اور وحدت کے لیے ہونی چاہیے. اچھا مجھے پلیز موقع دیں, میں سینیٹر صاحب سے یہاں سوال کروں گی. سینیٹر صاحب, یو اے ای کے جو وزیر خارجہ جناب زعیم قادری صاحب, 1992 میں شمسی ایئر بیس دیا گیا تھا, آپ کو میں یاد کروانا چاہتا ہوں. امریکہ کو تو نہیں دیا تھا نا, آپ نے یو اے ای کو دیا اور سبلیٹ ہوا, اس کے بعد آپ نے کیسے ووٹ کیا؟ آپ ہی کے زمانے میں سبلیٹ ہوا ہے, کیسے سبلیٹ ہوا؟ اگر آپ لوگ اسی طریقے سے زعیم, اگر آپ اسی طریقے سے بات کرتے رہیں گے نا, then I have to mute you. I will not have any choice. Please let me ask. He is going to ask me questions. I have to respond on that. نہیں زعیم, میں آپ کو موقع دے رہی ہوں نا, میں سینیٹر صاحب سے یہاں پر سوال یہ کروں گی. سینیٹر صاحب, اب جو یو اے ای کے وزیر خارجہ آئے, اب کیا ڈیل ہوگی, اب کیا قیمت لگائی جائے گی؟ کیونکہ اگر میرے پاس ایک رپورٹ بھی یہاں پر رکھی ہوئی ہے, اس میں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے سپلائی لائن مستقل طور پر بند رکھی تو 90 روز میں نیٹو کا سامان ختم ہو جائے گا, جسے افغان آپریشن جاری رکھنا ناممکن, اور سپلائی کے بغیر 1.5 لاکھ فوجیوں کا گزارا مشکل ہو جائے گا. کیا اور یہ جنرل بیری نے کہا ہے کہ پاکستان کو منانے کے لیے اگر اسے معاوضہ بھی ادا کرنا پڑے تو ادا کریں گے. کیا معاوضہ ادا ہوگا؟ دیکھیں جی, کسی جان کا معاوضہ دینا ہمارے لیے ایک بہت بڑی گالی ہے کہ ہم آپ کے 24 بندے ہم نے شہید کر دیے ہیں, تو اتنا پیسہ آپ لے لیں, اس لیے اپنی زبان بند رکھیں. اگر تو ایسا ہوا تو میں سمجھا قوم جو ہے کبھی معاف نہیں کرے گی اس حکومت کو جو اس قسم کی ایگری کرے گی اس قسم کی چیز پہ. دیکھیں, ہمیں بڑا کھل کے بات کرنی چاہیے. ہم نے 10 سال ہزاروں, یعنی کہ 40 سے لے کے 60 ہزار تک اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے جو سارے ہمارے لوگ جو ہیں یہاں پہ ان کی وجہ سے, یہ اس وار آن ٹیرر کی وجہ سے یہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں ہمارے سیولینز.
کوئی 3600 3700 ہمارے جو آرمی کے جوان اور ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اور اس میں ملتا کیا ہمیں؟ اب یہ کنٹینر ہمیں جاتے ہیں ہمارے وہاں سے کراچی سے لے کے خیبر سے جاتے ہیں افغانستان میں. آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا پچھلے پروگرام میں کہ ٹوٹل پاکستان گورنمنٹ کو جو ملتا ہے ہینڈلنگ آف دیز کنٹینرز، اور یہ میں حکومت کے فگر کی اعداد و شمار کی بات کر رہا ہوں، ہمیں بتایا گیا سینٹ میں جی ہمیں 410 روپے ملتے ہیں صرف ایک 40 فٹ کنٹینر کے. 410 روپے صرف، جس میں ہماری سڑکیں جو ہیں ساری تباہ ہو چکی ہیں. اور آج جب چلے بھی جاتے ہیں سارے کنٹینرز تو یہ ساری سڑکوں کو ریپلیس کرنے کے لیے ہمیں قریباً 60 بلین ڈالر چاہیے ہوں گے. یہ ساری سڑکیں جو تباہ ہو چکی ہیں یہ ہم گین کر رہے ہیں اس میں سے. اس کے آگے ہمیں مل کہہ رہا ہے. ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ میں آپ کی جو ہے اس وقت ہمیں سنائی نہیں دے رہی اس طرح سے، لیکن دیکھیں آپ ابھی بات کر رہے تھے میرے بھائی انجینئر صاحب کہ کرسی کھیل کھیلا جا رہا ہے. کرسی تو دیکھیں اس وقت حکومت کھیل رہی ہے، یعنی کہ صرف نمبرز گیم چل رہی ہے. کسی طریقے سے 172 آپ کے نمبر پورے رہیں، اس میں جن لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرنا پڑے. سینیٹر صاحب میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ مارچ 2012 تک حکومت کو ایک طرف حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اچھا بریک لے لیتے ہیں، ایک طرف ڈی اسٹیبلائز اور دوسری طرف لڑنے کی بات کر رہے ہیں. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. کیسے ہوگا؟ میرے ساتھ رہیے.